بسم اللہ الرحمن الرحیم واستاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی کھینچ لوں گا، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں پہلی قوموں کے واقعات ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ جو نظر سے گزرا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو بہت تنگ دست تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف امراض میں بھی مبتلا تھے۔ تو سب سے پہلے 3 جو آدمی تھے ان میں سے ایک جو پہلا تھا تو وہ کوڑی کا مریض تھا، اور اسے جو برس ہے بیماری اس کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ برس کا جو مریض ہوتا ہے اس کا جسم سفید ہو جاتا ہے، ڈبکھڑا سا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اس سے آ کے کہا کہ یار کیوں پریشان ہو، کیا ہوا آپ؟ کہنے لگا دیکھتے نہیں ہو میرے جسم کو، دیکھو میرا جسم کیسا ہے، اتنا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیوں پریشان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تنگ دستی بھی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر آپ کے لیے دعا کر دوں تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں آپ دعا کر دو میرے لیے، اگر یہ میری پریشانی دور ہو جائے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دعا کی، اس کے لیے اس نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے اسے صحت دے دی، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے فراوانی کی دعا بھی کر لی کہ یا اللہ اس کی جو تنگ دستی ہے اس کو دور فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اسے ایک اونٹ مل گیا کہیں سے۔ وہ اس کو پالنے لگا، پوسنے لگا، پھر آگے کرتے کرتے اس کے بچے ہو گئے اونٹ کے، پھر اس کے بچے، پھر اس کے، بہت امیر ہو گیا۔ تو یہ شخص کچھ عرصے بعد اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار تم مجھے کچھ دے دو، یہ اونٹ دے دو مجھے۔ اس نے کہا جا یار تجھے کیوں دوں میں نے اتنی محنت سے مشقت سے انہیں پالا ہے، تجھے کیوں دوں؟ اس نے کہا تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب تو کوڑی کا مریض تھا، تجھ سے کوئی نفرت کرتا تھا، میں نے تیرے حق میں دعا کی تھی، میں وہی آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو نے کوئی دعا نہیں کی اور نہ ہی مجھے اللہ نے عطا کی ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، میں نے مشقت کی۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا پھر میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتا ہوں کہ دوبارہ تیری وہی پرانی والی حالت ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے بد دعا کی، اللہ نے بد دعا قبول کی اور اس کی وہی پرانی والی حالت ہو۔ پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا، وہ تھا گنجا، اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ تو اس سے جا کے جب اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو، کیوں مضطرب ہو، تو اس نے کہا کہ یار سر پر بال نہیں ہے، اتنا عجیب سا لگتا ہوں، لوگ مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بال دے دیں گے، آپ کا گنجا پن ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا گنجا تو ہوں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تنگ دست بھی ہوں۔ اس نے کہا میں اللہ سے دعا کر۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کر دی۔ پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آگے اس کے بچے ہوتے گئے، ایک اس نے فارم کھول لیا، ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیا۔ تو کچھ عرصے بعد وہی جو آدمی تھا وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ یار ایک گائے مجھے دے دو، ایک گائے مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا زیادہ عطا کیا ہے، اتنا دیا ہوا ہے، تو مجھے دے دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں دوں گا، یہ تو میں نے اپنی مشقت اور اپنی محنت سے یہ کمایا اور اتنی محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اللہ نے کہاں سے دیا؟ چنانچہ ناشکری کی اس نے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں اللہ رب العزت سے پھر بد دعا کرتا ہوں تیرے حق میں کہ اللہ تجھے پہلے تو جیسا تھا ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس نے بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کو واپس ویسا ہی کر دیا۔
پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا. تیسرا آدمی جو تھا تو وہ تھا نابینا. اس سے کہا کہ یار تجھے کوئی تکلیف ہو، پریشانی؟ اس نے کہا یار تکلیف کیوں نہیں ہے، پریشانی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے میرے باپ کی شکل کیسی ہے، میری ماں کی شکل کیسی ہے، یہ دنیا کیسی ہے، یہ چیزیں کیسی ہیں، یہاں کی رونقیں کیسی ہیں، یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیسی. تو اس نے کہا کہ میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا کر دے. چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور اسے آنکھیں عطا ہو گئی. اور وہ بھی اسی طرح تنگ دست تھا. تو اس نے جب دعا کی، اس کی تنگ دستی دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بکری اسے عطا کی. پھر کرتے کرتے ایک بکری سے بکریوں کا ریوڑ بن گیا اور وہ بڑی اس کے حالات اچھے ہو گئے اور امیر ہو گیا. پھر وہی فقیر چند عرصے بعد اس کے پاس آیا، اندھے کے پاس جسے آنکھیں عطا کی گئی. اسے آ کے کہا کہ یار تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، تو اتنا امیر ہو گیا ہے، تو وہ وقت بھی یاد کر جب تو اندھا تھا اور اتنا تو تنگ دست تھا، پریشان حال تھا. تو یہ بکریاں مجھے دے دے، کچھ بکریاں مجھے دے دے. اس نے کہا یار کیوں نہیں، تو ساری لے جا، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان میں جتنی بکریاں ہیں تو سب لے جا، مجھے نہیں ضرورت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ اس کا احسان ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اسی نے دی ہے مجھے، اس نے مجھے دیا ہے تو مجھ سے لے لے، اللہ تعالیٰ مجھے اور دے گا. تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہوں، میں تو آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے آیا تھا اور میں نے ان کو کیا کرنا، میں فقط آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت آدمی کو کچھ عطا کر دے اور اس کو مختلف چیزیں مل جائیں، یعنی آج اس کے پاس رہنے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو مکمل کپڑا نہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت اس پر انعام اکرام فرما دے تو اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی آیا ان کے دور خلافت میں اور اس نے آ کے کہا کہ مجھ پر فلاں نے ظلم کیا، آپ مجھے حق دلوا دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار جاؤ یہاں سے. اس کو مارا ایک تھپڑ اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، جب میں کام کرنے بیٹھتا ہوں آپ کو یاد آ جاتا ہے، جب میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں تو تمہیں یاد نہیں آتا. تو وہ روتا روتا چلا گیا، لیکن حضرت عمر نے اس کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لے. پھر بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ عمر تجھے وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ جب تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور تیرا والد تجھے تنبیہ کیا کرتا تھا اور مارا کرتا تھا، آج تجھے حکمرانی ملی ہے تو تو لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آتے. تو انہوں نے خود کو اپنی اوقات یاد دلائیں. تو آج ہم بھی دیکھیں ہماری کیا اوقات ہے. ہم اپنے آپ پہ جو فخر اور ناز کرتے ہیں کہ بھئی میں ہی ہوں، میری وجہ سے ہی دنیا قائم ہے، نہیں، ہم چلے جائیں گے، دنیا پھر بھی قائم رہے گی اور یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام اکرام ہو جائے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم ناشکری کریں اور ایسی باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی سے کچھ چھین بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنی اوقات کو ہم یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. جب ہم شکر ادا کریں گے تو یقیناً ہم اس کا مصداق بنیں گے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، نہیں تو اگلی بات پھر ارشاد فرمائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری کرو گے تو پھر دیکھ لو وہی جو بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے ساتھ ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. میرے سامنے تو کوئی مشکل نہیں. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو پسماندہ حالات سے بہتری کی طرف لایا ہے تو وہ چاہے اپنے آپ پر ناز اور فخر کرنے کے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے.
جب ہم شکر ادا کریں گے تو یقیناً اس رب کی مدد اور نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا برگزیدہ اور شکر گزار بندہ بنائے۔